السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین آیت نمبر 13 تا 17 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی ہے کفار مکہ کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے ان سے مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ایک مثال بیان کیجئے بستی والوں کی۔ اذ جاءها المرسلون، جبکہ ان کے پاس پیغمبر آئے، مرسلون بھیجے ہوئے یعنی رسول پیغمبر آئے۔ اور یہ مثال دو مقصد کے تحت ہے۔ ایک مقصد تو کفار مکہ کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ نبی اور رسول تمہارے پاس آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یہ کوئی انوکھے اور نئے رسول نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول آ چکے ہیں۔ ماضی قریب ہی میں ایک بستی میں یہ 3 رسول آئے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور انہوں نے بھی اسی بات کی دعوت دی، اسی چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ڈرایا اپنی قوم کے لوگوں کو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جنت کی خوشخبریاں سنائی، اسی طرح سے انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی جیسا کہ یہ رسول کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نئے رسول ہیں یا پہلے انوکھے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول آ چکے ہیں۔ لہذا تمہارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تم ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، ان کی بات کو مانو، ان کے حکم کی حکم عدولی نہ کرو، ان کے خلاف نہ جاؤ، ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جاؤ، بلکہ رسول اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، لہذا ان کی بات ماننے میں کسی بھی طرح کا کوئی تردد نہ اختیار کرو۔ تو یہ ایک مقصد ہے، یعنی کفار مکہ کو اس مثال کے ذریعے سے اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ رسولوں کا سلسلہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی نبی اور رسول آتے رہے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اسی طرح سے اس مثال کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جو نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان لوگوں کا آپ پر ایمان نہ لانا، آپ کی باتوں کو نہ ماننا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہو رہی ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی نبی اور رسول آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو توحید کی طرف بلایا، جنت کی خوشخبریاں انہیں سنائی، اور ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بھی کی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک نہیں، دو سے زائد 3 ہم نے بھیجے،
آپ تو اکیلے ہیں لیکن ہم نے 3 لوگوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اس کے باوجود بھی لوگ نبی پر ایمان نہیں لائے، ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ان کی باتوں کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی ہے۔ لہذا آپ کو اس تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، تبلیغ کرنا اور اپنی حجت تمام کر دینا۔ لہذا یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ کہ ان سے بیان کیجئے، لہم اے لے اہل مکہ یا لے کفار مکہ، یعنی کفار مکہ سے آپ ایک مثال بیان کیجئے اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ اور یہ بستی سے مراد کون ہے؟ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ۔ تو انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کیجئے۔ اذ جاء المرسلون، جبکہ ان میں رسول آئے، جبکہ اس میں رسول آئے، یعنی اس بستی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول بھیجے گئے۔ اور یہ رسول کون تھے، ان کا نام کیا تھا، اس تعلق سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس سے متعلق کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ فلاں نبی اور رسول تھے۔ تو یہ کون نبی تھے یا کون رسول تھے، اس کے تعلق سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے رسول تھے، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا انطاکس نام کا، وہ خود بت پرست تھا اور اسی طرح سے اس کے ماننے والے، اس کی رعایا جو تھے وہ بھی بت پرست تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو پہلے بھیجا، اور 2 لوگ کون تھے؟ یوحنا اور شمعون۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا نام تھا یوحنا اور شمعون۔ تو یوحنا اور شمعون یہ 2 بھیجے گئے، اور انہوں نے جب اپنی بات رکھی تو ان کی بات کو وہاں کے لوگوں نے ٹھکرا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو 3 رسول تھے بعد میں ایک اور مزید بھیجا گیا، یعنی جب 2 کی بات ٹھکرا دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بھیجا۔ ایک کا نام صادق، دوسرے کا مصدوق اور تیسرے کا شلوم تھا۔ صادق، مصدوق اور شلوم۔ اور اسی طرح سے ایک قول اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ یہ سمعان، یحییٰ اور بولس تھے۔ سمعان اور یحییٰ اور بولس، اس تعلق سے اختلاف ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی روایت، مضبوط روایت اس تعلق سے نہیں ہے جس کی بنیاد پر حتمی اور یقینی طور پر کہا جا سکے کہ یہ فلاں رسول ہی تھے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اذ ارسلنا، جبکہ ہم نے بھیجا، اذ ارسلنا جبکہ ہم نے بھیجا، الیہم اثنین ان کی جانب 2 کو۔ الیہم میں ضمیر کا مرجع اصحاب القریہ، یعنی بستی والوں کی جانب ہم نے بھیجا، الیہم اثنین 2 کو، یعنی 2 رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ پہلے 2 رسولوں کو بھیجا گیا، فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کی بات کو مانا نہیں۔ فعززنا بثالث، عزز یعزز،
باب تفعیل سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تائید کرنا یا تقویت دینا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس ہم نے تیسرے کے ذریعے سے تائید کی ان دو کی، جو دو رسول پہلے آئے تھے ان دونوں کی تائید میں تیسرے نبی اور رسول کو بھیجا ہم نے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پس ان تینوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، یعنی پیغمبر ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں، لہذا ہماری بات کو سنو توجہ سے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ توحید کی دعوت انہوں نے دی۔ تو یہ جو ہے معاملہ ہوا، دو رسول آئے، پہلے دونوں کو جھٹلا دیا گیا، پھر ایک اور مزید اللہ رب العالمین نے بھیجا اور اس کو بھی انہوں نے انکار کر دیا اور اس کی بھی بات نہیں مانی۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان رسولوں کو بھیجا تو اللہ رب العالمین نے یہاں نسبت اپنی جانب کیوں کی ہے ارسال کی؟ اذ ارسلنا الیہم، یعنی ہم نے بھیجا۔ تو یا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ارسال کی جو نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی ہے یہ اس وجہ سے ارسال کی نسبت ہے کیونکہ یہ حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ضرور تھا لیکن حکم سے اللہ رب العالمین کے حکم سے جب بھیجا گیا تو اب ارسال کی نسبت اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد کا معاملہ ہو، اٹھائے جانے کے بعد بھیجا گیا ہو ان کو، اور اس وجہ سے اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی ہے۔ تو یہ تین رسول آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب تین رسول آئے اور انہوں نے اپنی دعوت کو رکھا اور اپنی دعوت کو پیش کیا اور لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ ہم رسول ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، تو ان لوگوں نے پھر اس کا کیا جواب دیا، کیا رزلٹ اس کا نکلا، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ان لوگوں نے کہا، یعنی بستی والوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہے تم الا بشر مثلنا مگر ہماری ہی طرح کے ایک انسان، تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم نہیں ہو مگر انسان، یعنی ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، یاکلون ویمشون فی الاسواق، کھاتے ہو، بازاروں میں گھومتے پھرتے ہو، اور ساری ضروریات جو ہمیں لگی ہوئی ہیں وہ ساری ضروریات تمہیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ نبی اور رسول اگر بنانا تھا تو تمہیں کو کیوں بنایا گیا، ہمیں ہی بنا دیا جاتا۔ تو اس طرح کے انہوں نے جو ہے اعتراض کیا اور کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو صرف انسان ہو ہماری ہی طرح۔ اور یہ ایک شبہ اور قوموں کو لگا ہے، یہ ایک ایسا شبہ ہے جو تمام قوموں کو ان کے انبیاء جب آئے ان کے درمیان میں تو ان کے سامنے یہی شبہ رہا اور وہ یہی شبہ پیش کرتے رہے، اور یہی ایک چیز ان کے درمیان میں رکاوٹ رہی۔ جب بھی رسولوں نے ان کے پاس دعوت دی اور کہا کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہوں نے یہی بات کہی کہ بھئی آپ اور ہم میں کیا فرق ہے، آپ بھی انسان ہم بھی انسان ہیں، تو نبی اور رسول انسان کیوں ہونا چاہیے؟ نبی اور رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا ہوتا اور اس کی بات ہم سنتے اور اس کی بات کو مانتے۔ تو یہ ایک شبہ کفار اور مشرکین کی جانب سے ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ شبہ ان لوگوں نے بھی پیش کیا۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانیت اس لائق نہیں ہے کہ اس میں نبی اور رسول بنائے جائیں. آئی بات سمجھے؟ جبکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے عزت بخشی ہے، بزرگی عطا فرمائی ہے، پاکیزہ رزق اسے عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح سے خشکی اور تری میں سواریاں اسے عطا فرمائی ہیں، اور بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. تو یہ انسان کی عظمت ہے. لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اور رسول تو بہت بڑا درجہ ہے، اور کوئی انسان بھلا کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے. یہ شبہ شیطان نے ان کے دلوں میں پیوست کر دیا تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے نبیوں کی نبوت ماننے سے، رسولوں کی رسالت ماننے سے انکار کر دیا. وہ انسانیت کو، انسان کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نبی ہو، یا وہ انسانیت کے اندر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہو. حقیر سمجھتے تھے. اور یہ اصل میں یہ شیطانی فلسفہ جو اس نے شروع ہی دن سے پہلے ہی، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی وقت سے اس نے ظاہر کیا، وہی شبہ ہے. اور اس نے سجدہ کرنے سے بھی اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ بھلا میں انسان کو، حضرت آدم کو کیسے سجدہ کروں. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہ اللہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے شعلے سے پیدا کیا، بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. تو یہ ایک شیطانی فلسفہ ان لوگوں کے درمیان میں رائج تھا. اور آج کے زمانے میں بھی اسی طرح کا فلسفہ شیطان نے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال دیا ہے، پیوست کر دیا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ یہ نبی اور رسول کو انسان بتاتے ہیں. یعنی وہاں بھی انسانیت کو حقیر اور ذلیل سمجھا گیا، اور یہاں بھی انسانیت کو ذلیل اور حقیر سمجھا گیا کہ انسان نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے. انسان نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے انسان ہونے کی وجہ سے نبوت کا اور رسالت کا انکار کیا، اور یہ نبی اور رسول تو مان رہے ہیں لیکن انسانیت کا انکار کر رہے ہیں کہ انسان نہیں ہے، یہ اور کوئی نور سے بنے ہوئے ہیں، نور ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں نے یہ کہا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم نہیں ہو مگر ہماری ہی طرح کے انسان. اب ان لوگوں نے، ان رسولوں نے کہیں بھی اس بات کی تردید نہیں کی. قرآن مجید آپ پڑھ جائیے، جب بھی یہ شبہ کافروں نے اور مشرکوں نے ظاہر کیا کہ آپ ہماری طرح سے انسان ہو، تو کسی بھی نبی اور رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انسان نہیں ہیں، ہم تو بشر نہیں ہیں. ایسا کسی بھی رسول نے نہیں کہا، کسی بھی نبی نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے واضح طور پر اقرار کر لیا کہ ہاں بالکل ہم نبی اور رسول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں وحی عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. تو یہ جو ہے معاملہ رہا. تو یہاں ان لوگوں نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح سے انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، اور نہیں نازل کیا رحمان نے من شیء، کچھ بھی رحمان نے نازل نہیں کیا. یہ تم اپنی طرف سے بنا کے لے کے آتے ہو. یہ آیات قرآن کی، یہ صحائف، یہ وحی جو کہہ رہے ہو کہ یہ وحی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ ایسا ہے کہ ویسا، یہ کچھ بھی رحمان کی جانب سے نازل کردہ نہیں ہے، رحمان کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے. یہ سب تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، اس پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں. اور انہوں نے رسولوں کا اس بنیاد پر انکار کر دیا. یعنی دو وجہوں سے انکار کیا انہوں نے، اس بستی والوں نے رسولوں کی رسالت کو ماننے سے دو وجہوں سے انکار کیا. اور وہ دو وجہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہا
کہ تم ہماری ہی طرح سے انسان ہو، اگر نبی اور رسول ہوتے تو انسان نہ ہوتے، یعنی کوئی فرشتہ ہوتے یا کوئی اور مخلوق میں سے اللہ رب العالمین کسی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا، تمہیں کیوں رسول بنا کر بھیجا؟ تمہارے اندر آخر کون سی خوبی ہے ایسی جو نبوت اور رسالت تمہیں دی گئی ہے؟ اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ سب تمہاری اپنے گھر کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ جو باتیں بیان کر رہے ہو تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے رحمان نے نازل کی ہوں۔ اور کہا ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو مگر تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی تم صرف جھوٹ بولتے ہو، یہ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، یہ تم صرف جھوٹ بول رہے، یہ تمہارا جھوٹ ہے، یہ رحمان کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ قالو، رسولوں نے کہا، جب انہوں نے اپنی بات کہہ کے اور رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا، نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، قالو، تو نبیوں نے کہا، ان بھیجے ہوئے پیغمبروں نے کہا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ربنا، ہمارا رب، یعلم، جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، نبی اور رسول ہیں، یہ ہمارا رب اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس پہ کسی بھی طرح سے یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انہوں نے اپنی سچائی کا دلیل دی اور اپنے سچے ہونے کی گواہی دی، اور اللہ رب العالمین کو اس تعلق سے کہا، گواہ بنایا ایک طرح سے کہ ہمارا رب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم یقیناً بھیجے ہوئے ہیں، یقیناً ہم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آئی بات میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے اوپر نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچانا، البلاغ، پہنچانا، المبین، واضح طور پر، یعنی کھلم کھلا پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا پیغام تم لوگوں کے سامنے بتلا دیں، بیان کر دیں، واضح کر دیں اور عمل کر کے دکھا دیں۔ پہنچانے کا کام ہمارا تھا، وہ ہم نے کر دیا ہے، اور ہمارا رب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ اب تم یقین کرتے ہو تو اچھا ہے، اور یقین نہیں کرتے ہو تو ایسی صورت میں تمہارے ہی لیے پریشانی اور دقت آئے گی۔ اور رسولوں نے اپنی اس بات کو بیان کیا تو انہیں جو ہے دھمکیاں بھی دینا شروع کی۔ تو یہ ایک سلسلہ نبیوں اور ان کی امتوں کے درمیان میں چلتا آ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کفار مکہ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، تاکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نئے نبی نہیں ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول گزر چکے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈرانے والے، خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے بھی توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں ایک طرح سے تسلی ہے اور آپ کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مخالفت پہلی دفعہ ہو رہی ہے، اس سے پہلے جب جب نبی اور رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، ایسی ہی مخالفتیں ہوئی ہیں، ایسا ہی لوگوں نے کہا ہے، ایسا ہی لوگوں نے کہا۔ آپ سے جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ نبی اور رسول ملے ہیں، یہ بازاروں میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ہمارے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کسی فرشتے کو بھیج دیا گیا ہوتا ان کے ساتھ،
یا انہیں کوئی باغ عطا کر دیا گیا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ سے کہی جا رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ، بلکہ اس سے پہلے بھی کفار اور مشرکین جو بھی نبی آئے ہیں ان سے کہتے چلے آئے ہیں۔ لہذا آپ کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، آپ کا کام پہنچانا ہے تو پہنچاتے رہنا چاہیے، واضح طور پر کھلم کھلا علی الاعلان پہنچاتے رہیے۔ ماننا یا نہ ماننا یہ ان کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین ان سے اس کے سلسلے میں باز پرس کر لے گا، پوچھ لے گا اللہ رب العالمین۔ آئی بات میں؟ تو یہ مثال اور یہ قصہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد بھی اسی قصے سے متعلق، اسی واقعے سے متعلق چند مزید آیات ہیں، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اور اگر ان کو بھی بیان کیا جائے گا تو کافی بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اسی پر آج کے لیے بس کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔